بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ بی اے انگلش پیپر اے ماڈرن ایسز ایسے نمبر 16 گوسپ۔ اسٹوڈنٹس، گوسپ کا مطلب ہوتا ہے گپ شپ۔ جب ہمارے پاس کوئی اہم کام نہیں ہوتا کرنے کے لیے تو یہ بھی بڑی ایک اہم ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کے اندر ہم اپنے وقت کو اچھے طریقے سے سپینڈ کرتے ہیں اور اپنے دوستوں، عزیزوں یا فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی دیر گپ شپ لگا لیتے ہیں۔ اس سے وقت اچھا گزر جاتا ہے، لیکن اس کے اندر بعض اوقات ہمیں اچھی رہنمائی اور اچھی باتیں بھی سننے کو مل جاتی ہیں۔ آج ہم اس ایسے کو اسٹڈی کریں گے۔ ایسے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری مور انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک شیئر ہوں گی۔ اسٹوڈنٹس، گوسپ میں اس کو تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن کراؤں گا آپ کا، اور اس کے اندر ایک بڑی اہم بات آپ سے کروں گا۔ اس کو لکھا فرینسن پروز نے۔ یہ ایک فرینسن پروز جو ہیں وہ مصنفہ ہیں، امریکی ناول نگار ہیں، اور یہ بہت ان کی ایک شاہکار رائٹنگ ہے۔ آپ کے پیپرز میں جو کویسچنز ہیں گوسپ کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ماڈرن ایسے ہے، اور کسی اسپیکٹ سے ایک آدھ کویسچن جو ہے یہ پیپر میں شامل ضرور ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل میں اس کے اندر سے آپ کو 2 یا 3 کویسچنز ریڈ کروں گا اور پھر تمام کویسچنز کا ایک ہی آنسر بتاؤں گا۔ دیکھیں، اس کے کویسچنز میں فرسٹ کویسچن ہے وٹ از اے گوسپ؟ گپ شپ کیا ہوتی ہے؟ وٹ از اٹس پرپز؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رائٹ اے نوٹ آن دا ایڈوانٹیجز آف گوسپ۔ گپ شپ کے فوائد پر ایک نوٹ لکھیں۔ یا تو یہ کویسچن ہے، ایک اور کویسچن سنیں، ہاؤ از گوسپ ڈفرینٹ فرام ریومر مانگرنگ؟ ریومر مانگرنگ، افواہ سازی، RUMOUR ریومر مانگرنگ، افواہ MONGERING، ریومر مانگرنگ، افواہ سازی۔ گوسپ جو ہے وہ افواہوں سے کیسے مختلف ہوتی ہے؟ اینڈ سلینڈر، SLANDER، سلینڈر بہتان لگانا، یعنی جب آپ گپ شپ لگاتے ہیں تو اس دوران آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ افواہیں نہ اڑائیں اور ایک دوسرے کے اوپر بہتان وغیرہ نہ لگائیں۔ یہ کیسے ان سے مختلف ہے؟ وائی وڈ پروز کنسیڈر دیز کائنڈز آف ٹاک انسیولائزڈ؟ پروز جو ہے وہ، اس کی جو رائٹر ہے فرینسن پروز، وہ اس نے کیسے یہ سمجھا کہ ہمیں اس طرح کی باتیں، اس قسم کی انسیولائز ٹاک نہیں کرنی چاہیے، غیر مہذب گفتگو نہیں کرنی چاہیے، مطلب ریومر مانگرنگ سے ریلیٹڈ یا پھر سلینڈر سے ریلیٹڈ۔ ایک اور کویسچن ہو سکتا ہے کہ گوسپ از ان ایکنالجڈ پور ریلیٹیو۔ گوسپ، گپ شپ، یہ ایک ان ایکنالجڈ، مطلب ایسی چیز جو ہمارے علم میں نہیں ہو، ایک پور ریلیٹیو ہے آف سیویلائزڈ کنورسیشن، مہذب گفتگو کی۔ اور ایک کویسچن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رائٹ اے نوٹ آن دا اینالیٹیکل اسپیکٹ آف گوسپ۔ گپ شپ کے اوپر ایک تجزیاتی نوٹ تحریر کریں۔ آپ نے گپ شپ کو پڑھا تو آپ کو اس میں سے آپ نے کیا تجزیہ کیا، اس کے اوپر ایک نوٹ لکھیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس، میں آپ کو یہاں پہ یہ چیز بتاتا چلوں کہ ان تمام کویسچنز میں کوئی بھی کویسچن آپ کے پیپر میں آتا ہے نا، تو اس تمام کا میں ایز اے ہول ایک آنسر بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ اس ایک آنسر کو اچھے سے رائٹ آؤٹ کریں، اس کو لرن آؤٹ کریں اور اپنے پیپر میں اپنے مارکس کو یقینی بنائیں۔ سب سے پہلے ہم اردو ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ فرینسن پروز ایک امریکی ناول نگار اور مضمون نویس ہے۔ اس نے گپ کے موضوع پر ایک بہت عمدہ مضمون لکھا ہے۔ اس کے خیال میں لوگ گپ شپ لگانے کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے، لوگ اسے ایک غیر اخلاقی حرکت سمجھتے ہیں۔ مصنفہ گپ شپ کے بارے میں ایک نرم گوشہ رکھتی ہے۔ اس کے خیال میں گپ شپ لگانا کوئی برا کام نہیں۔ گپ شپ کا مطلب ہوتا ہے کہ وقت گزاری کے لیے بے مقصد گفتگو کی جائے، جس کا مقصد نہ تو کسی پر الزام تراشی ہو اور نہ کسی پر تہمت بازی۔ آپ گپ شپ لگاتے ہیں تو ایک خیال کریں کہ افواہ سازی نہیں ہونی چاہیے۔ افواہ بغیر کسی حقیقت کے جلد پھیل جاتی ہے۔ گپ شپ لگانا اتنا ہی قدیم مشغلہ ہے جتنا اس دنیا پر انسان کا وجود۔ انسان نے
یہاں پہ یہ بھی ہے کہ غاروں میں بیٹھے ہوئے انسانوں نے بھی اس میں دلچسپی لی ہوگی اور بڑے مزے سے انہوں نے اپنے مبالغہ آمیز واقعات اور دوسروں کے رویے کے بارے میں گفتگو کی ہوگی۔ اب ہے کہ گپ شپ لگانے کے کئی فوائد ہیں۔ گپ شپ کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وقت گزاری کر کے تفریح حاصل کرتے ہیں۔ یہ لوگوں میں رابطے کا کام دیتی ہے۔ گپ شپ تہذیب کی غریب رشتہ دار ہے۔ اس کا افسانہ یا ناول کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر افسانہ نگار تجسس سے کام لیتا ہے، وہ اپنے ناول یا افسانے میں حقائق بیان کرتا ہے، تو اس کا طرز نگارش سنجیدہ اور مزاحیہ ہوتا ہے۔ تو گپ شپ انسان جو ہے، جو گپ باز انسان ہے، جو گپ شپ لگانے والا انسان ہے، اس میں بھی یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس کو میں اسٹڈی آپ کو شروع کرواتا ہوں، اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اردو ترجمہ ابھی ہم نے پڑھا نا، اگر آپ نے اس کو ٹیب کر کے آگے کیا ہے تو آپ کائنڈلی اس کو سن لیں۔ کوئی بھی ویڈیو ہے اس کو شروع سے آخر تک جب تک آپ نہیں دیکھتے، سملر لیکچر ہے، ایک ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹ کو لیکچر دے رہا ہے، آپ امیجن کریں کہ ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں لیٹ آ رہا ہے، کیا وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیول پہ سیکھ سکے گا جو شروع سے بیٹھ کے لیکچر لے رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ سملر آپ کے پاس ویڈیو میں ایزی کلکنگ آپشن ہے کہ آپ ویڈیو کو آگے کر دیتے ہیں، ٹیپ کر دیتے ہیں۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اہم باتیں جو میں نے شروع میں کی، مثلا میں نے کچھ کویسچنز کو اسٹڈی کیا، اس کے مطابق میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کویسچنز میں سے کوئی کویسچن بھی ہو تو آپ نے آنسر اس کا دیکھنا ہے، سملر۔ اس کے بعد میں نے اردو ترجمہ پڑھا، اور درمیان میں ہم بعض اوقات ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں۔ اس لیے میری آپ کو یہ ایڈوائس ہے کہ تمام ویڈیوز، جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، شروع سے لے کے آخر تک پہلے وقت نکالیں اور پھر پوری ویڈیو دیکھیں۔ کویسچن شروع کرتے ہیں۔ فرینسن پروز از اے ٹیلنٹڈ ناولسٹ۔ فرینسن پروز ایک قابل ناولسٹ ہے اینڈ ایسیسٹ آف امریکہ، اور امریکہ کی ایک مضمون نگار ہے۔ ہر میتھڈ آف رائٹنگ از ناٹ اونلی کنورسیشنل۔ اس کا لکھنے کا طریقہ کار نہ صرف گفتگو والا ہے بٹ آلسو آرگیومنٹیو، بلکہ مدلل ہوتا ہے۔ شی ڈیلز ود دا سبجیکٹ آف گوسپ۔ وہ گوسپ کے موضوع کے ساتھ ڈیل کرتی ہے ود این انٹرسٹنگ اینڈ کنونسنگ مینر، ایک بڑے دلچسپ اور قائل کرنے والے انداز میں۔ گوسپ میکنگ ہیز آلویز بین کنڈیمڈ۔ گوسپ میکنگ کی ہمیشہ مذمت کی گئی ہے بائی مورل تھنکرز، جو اخلاقی مفکرین ہیں انہوں نے، بٹ شی ویوز اٹ ان فیوریبل لائٹ، لیکن وہ اسے خوشگوار روشنی میں دیکھتی ہے۔ اٹ کین بی ڈیفائنڈ ایز آئیڈل ٹاک۔ اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ جیسے یہ ایک سست گفتگو ہوتی ہے، اینڈ اے ٹائم فریولیٹی، اور وقت گزاری کی کاروائی ہوتی ہے۔ اٹ از اے ڈفرینٹ فرام سویلائزڈ کنورسیشن۔ یہ مہذب گفتگو سے مختلف ہوتی ہے۔ آلموسٹ ایوری بڈی ڈز اٹ، تقریباً ہر کوئی اسے کرتا ہے، بٹ نو ون ڈیفینڈز اٹ، لیکن کوئی اس کا دفاع نہیں کرتا۔ دا رائٹر بلیوز دیٹ، رائٹر کا یہ ایمان ہے کہ گوسپ مسٹ بی ڈفرینٹ فرام مس انفارمیشن۔ گوسپ کو یقیناً مختلف ہونا چاہیے غلط افواہوں سے، اسکینڈل بنانے سے۔ مس انفارمیشن کا مطلب ہوتا ہے اسکینڈل۔ اٹ شوڈ بی کنزسٹ آف، اٹ شوڈ ناٹ کنزسٹ آف، اس کو مشتمل نہیں ہونا چاہیے ریومرز پر۔ اٹ شوڈ ناٹ سلینڈر اینی ون، اس کے ذریعے کسی کو بہتان نہیں لگانا چاہیے کسی پر۔ میں نے پہلے میننگ بتایا سلینڈر کا ویڈیو کے شروع میں۔ اٹ مسٹ ناٹ ہیو وٹ فل فیبریکیشن، اس میں جان بوجھ کر جھوٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وٹ فل، WITFUL، وٹ فل۔ فیبریکیشن گھڑنا، وٹ فل جھوٹ۔ دا موٹیو آف گوسپ، گوسپ کا مقصد شوڈ اونلی بی انجوائمنٹ، صرف انجوائمنٹ ہونا چاہیے۔ اٹ شوڈ ناٹ انڈرمائن اور کیسٹیگیٹ، انڈرمائن ذلیل کرنا، انڈرمائن کسی کی تذلیل کرنا۔ کیسٹیگیٹ، میں اسپیلنگ بولوں گا CASTIGATE، کیسٹیگیٹ تہمت لگانا۔ اٹ شوڈ ناٹ انڈرمائن اور کیسٹیگیٹ، اس کے ذریعے تہمت نہیں لگانی چاہیے، کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ دا کریکٹر اینڈ ریپوٹیشن آف اینی ون، کسی کے کردار کو یا پھر کسی کی شہرت کو۔ اٹ از موسٹلی اباؤٹ دا پرائیویٹ لائف آف ونز ریلیٹیوز، فرینڈز اور نیبرز۔ یہ عام طور پر گپ شپ جو ہے عام طور پر ہوتی ہے نجی زندگی کے بارے میں، کسی کے رشتہ دار کی، کسی کے دوست کی، یا کسی کے ہمسائے کی۔ اٹ از ڈفرینٹ فرام سیریس کائنڈ آف کنورسیشن، یہ سنجیدہ گفتگو سے مختلف ہوتی ہے۔ اٹ از اے مین سورس آف انجوائمنٹ اینڈ ریکریشن، یہ ایک انجوائمنٹ کا اور تفریح کا بنیادی ذریعہ ہے۔
دا رائٹر ڈیفینڈز گوسپ. رائٹر جو ہے وہ گوسپ کا دفاع کرتی ہے. جنہوں نے لکھا اسے فرینسن پروز نے، وہ کیا کرتی ہیں؟ گوسپ کا، گپ شپ کا دفاع کرتی ہے ان اے ویری کنونسنگ مینر، ایک بہت ہی قائل کرنے والے انداز میں. شی سیز، وہ کہتی ہے، دیٹ اٹ از اے ہیلدی اینڈ پازیٹیو ایکسچینج آف ویوز، کہ یہ بڑا صحت مند اور مثبت تبادلہ خیالات ہے، اباؤٹ ادرس، دیگر لوگوں کے بارے میں، ود آؤٹ کرٹیسائزنگ دیم، ان پر تنقید کیے بغیر. سم ٹائمز، بعض اوقات، اٹ بیکمز اے سورس آف امپارٹنگ، بعض اوقات یہ ذریعہ بن جاتا ہے امپارٹ کرنے کا، مطلب دینے کا. کس چیز کو؟ مورل ایجوکیشن، اخلاقی تعلیم. بیکاز، کیونکہ اٹ از ڈائیورسڈ فرام ill will and malice، کیونکہ یہ بری نیت اور کینہ سے پاک ہوتی ہے. MALICE، malice مین کینہ. ان دا ایسے، اس مضمون میں، دا رائٹر گیوز اس، رائٹر ہمیں دیتی ہیں، دا ڈیفینیشن آف گوسپ، گوسپ کی تعریف. شی سیز، وہ کہتی ہیں، دیٹ گوسپ از اے ٹائم ویسٹنگ فراویلٹی، کہ یہ جو گوسپ ہے نا، یہ وقت ضائع کرنے کی ایک کارروائی ہے، مطلب اس کے ذریعے آپ اپنے وقت کو گزار سکتے ہیں. اٹ کنیکٹس دا ممبرز آف سوسائٹی ان اے فرینک مینر، یہ سوسائٹی کے ممبرز کو آپس میں بڑے ایک آزاد طریقے سے جوڑتی ہے. اٹ ٹیلز اس، یہ ہمیں بتاتی ہے، اباؤٹ دا لائف اسٹائل آف پیپل، لوگوں کے رہن سہن کے بارے میں. ریومر مانگرنگ اینڈ سلینڈرنگ آر نیگیٹو تھنگس، افواہ سازی اور بہتان بازی یہ منفی چیزیں ہوتی ہیں. دے ایم ایٹ، ان کا مقصد ہوتا ہے، انجرنگ دا ریپوٹیشن اور فیم، کسی کی شہرت کو زخمی کرنا، آف اے پرسن، کسی بندے کی، وداؤٹ ریزن، بغیر کسی وجہ کے. سلینڈرز اینڈ ریومرز آر ناٹ لائکڈ بائی اینی ون، بہتان بازی اور افواہ سازی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. دے آر سوشلی اینڈ مورلی ڈس اپرووڈ، یہ معاشرتی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی ڈس اپرووڈ ہوتی ہیں، ناپسندیدہ ہوتی ہیں. دے ڈو ناٹ ہیو ریکریشنل ویلیو، ان کی کوئی تفریحی اہمیت نہیں ہوتی. ریومر از اے سارٹ آف مس انفارمیشن، افواہ سازی ایک غلط اطلاع کی قسم ہوتی ہے. اٹ ٹریولز ویری فاسٹ، یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے. اٹ از رپورٹڈ فرام ون پرسن ٹو اندر، یہ ایک بندے سے دوسرے کو رپورٹ کی جاتی ہے. دا پلیس اور پرسن فرام ویئر دا ریومر اسپریڈس، وہ بندہ یا وہ مقام جہاں سے ریومر اسپریڈ کرتی ہے، از ناٹ لوکیٹڈ، اس کو تلاش نہیں کیا جاتا. ان اے گوسپ، گپ شپ میں، دا رینج از لمیٹڈ، حد محدود ہوتی ہے. اٹ کورز اے لمیٹڈ سرکل آف فرینڈس، یہ دوستوں کے محدود سے دائرے کو کور کرتی ہے. سلینڈر از اے فالس اسٹیٹمنٹ، بہتان بازی ایک غلط بیان ہوتا ہے. اباؤٹ سم ون، کسی کے متعلق. جو سلینڈرنگ ہے یعنی کہ بہتان لگانا ہے، یہ کسی کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ غلط بیان دے رہے ہیں. اٹس ایم از ٹو ڈیمیج دا ریپوٹیشن آف اندر پرسن، اس کا مقصد ہوتا ہے کسی بندے کی شہرت کو ڈیمیج کیا جائے، مین اس کی شہرت کو نقصان پہنچایا جائے. دا رائٹر آف دا ایسے، اس مضمون کی رائٹر، تھروز لائٹ، روشنی ڈالتی ہے، آن دا ڈیفینیشن اینڈ پرپز آف گوسپ، گپ شپ کی تعریف اور اس کے مقصد پر، ان اے فیوریبل لائٹ، ایک بڑے خوشگوار انداز میں. گوسپ مینز آئیڈل ٹاک اور انفارمیشن، گوسپ کا مطلب ہوتا ہے سست گفتگو یا اطلاع، اباؤٹ دا ادر پیپل، دیگر لوگوں کے متعلق. اٹس مین ایم، اس کا اصل مقصد، از ٹو پرووائڈ پلیئر، خوشی کی فراہمی ہے. دا رائٹر ڈز ناٹ کنسیڈر اٹ اے نیگیٹو کوالٹی، رائٹر اس کو منفی خوبی تصور نہیں کرتی. شی پوائنٹس آؤٹ، وہ نشاندہی کرتی ہے، دیٹ گوسپ از اے پور ریلیٹو آف سیویلائزڈ کنورسیشن، کہ گوسپ جو ہے، گپ شپ جو ہے، یہ ایک پور ریلیٹو ہے، یہ ایک غریب رشتہ دار ہے سیویلائزڈ کنورسیشن کی، مہذب گفتگو کی. اٹ برنگز دا پیپل آف اے کمیونٹی، یہ ایک قومیت کے لوگوں کو لاتی ہے کلوز ٹوگیدر، ایک دوسرے کے قریب. اٹ از بیسڈ آن ریالٹی اینڈ فیکٹ، اس کی بنیاد جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. دا ایم آف دا سیویلائزڈ کنورسیشن، مہذب گفتگو کا مقصد کیا ہوتا ہے، از ٹو نو اباؤٹ ادر پیپل، دیگر لوگوں کے بارے میں جاننا، اینڈ نو اباؤٹ دیئر لائف اسٹائلس، اور ان کے لائف اسٹائلس کے بارے میں جاننا. ان دا سیویلائزڈ کنورسیشنز، مہذب گفتگو میں، دا ٹون آف دا پارٹیسپینٹس، جو شریک کار لوگ ہوتے ہیں ان کا جو لہجہ ہوتا ہے، از سیریس اینڈ سوبر، وہ بڑا سنجیدہ ہوتا ہے. دا ٹون آف دا گوسپر از نان سیریس، لیکن گپ شپ لگانے والے کا جو ٹون ہوتا ہے وہ غیر سنجیدہ ہوتا ہے. بٹ دا ایم از دا سیم، لیکن اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے. گوسپ از اے
ٹول آف انڈرسٹینڈنگ بٹوین ڈفرینٹ پیپل. گوسپ ایک پیمانہ ہے انڈرسٹینڈنگ کا مختلف لوگوں کے درمیان. اٹ میپس آور ٹائز. یہ ہمارے تعلقات کی پیمائش کرتا ہے ود ادر پیپل, دیگر لوگوں کے ساتھ. اسٹوڈینٹس یہاں پہ ہمارا یہ گوسپ کا کویسچن بھی ختم کیا ہم نے, اور یہاں پہ اس ویڈیو کو بھی ختم کیا ہم نے. اسٹوڈینٹس گوسپ پہ ہم نے ایک کمپلیٹ ویڈیو آپ کو فراہم کی. جنہوں نے شروع سے اس کو نہیں دیکھا وہ اس کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو ان کو پوری سمجھ آئے گی. اور میں دوبارہ آپ کو بتاؤں کہ گوسپ ایسے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ ایسے ہے. یہاں پہ میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ فیل کریں کہ آپ کو کوئی رائے چاہیے, اگر آپ کو اس لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی کیوری ہو, یا پھر اگر آپ میرے سے لائیو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کسی بھی موضوع پہ, تو آپ کومنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فونک کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آئی سیٹ اکیڈمی کے مین نمبر سے, مین کمرشل نمبر سے. آپ میرے پرسنل نمبر سے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. آئی ہیو نو پرابلم ایٹ آل. اور اس میں کسی بھی حوالے سے اگر اسٹوڈنٹس کو ہم سے اچھی رہنمائی ملتی ہے تو ہم بالکل اس کے لیے حاضر ہیں. اسٹوڈنٹس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں, اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں. انشاءاللہ آن کمنگ ویڈیوز میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, بہت انفارمیشن ہے, اور اسپیشلی ایگزامینیشن میں اچھے مارکس لینے کے لیے یہ ویڈیوز جو ہیں یہ آپ کے لیے بہت بڑا ٹریگر ہیں. ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.